شریعت نے کہا 3 طریقے ہیں، پہلا زراعت، دوسرا صنعت، تیسرا تجارت۔ اب میں سارے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، اگر ان تینوں چیزوں کو تاریخ اسلام میں ایک جگہ پہ دیکھنا ہے تو تنہا میرے مولا علی کی ذات ہی کافی ہے۔ میں نے کیا آپ کی خدمت میں کہہ دیا میرے عزیزوں، سارے مومنین مل کے اگر ان تینوں چیزوں کو تاریخ اسلام میں ایک جگہ پہ دیکھنا ہے، نہیں میری منزل بہت آگے ہے، میں یہ نہیں سنانا چاہ رہا تھا، اگر ان تینوں چیزوں کو تاریخ اسلام میں ایک جگہ پہ دیکھنا ہے تو تنہا میرے مولا کی ذات ہی کافی ہے۔ اس نے یہودی کے باغ میں نہیں، اپنے باغ میں مزدوری کی۔ یہ غلط روایتیں ہیں اور ان روایتوں سے اسرائیلیات کی جھلک واضح ہوتی ہے۔ آپ اس پورے مجمع میں کس کے پاس سب سے زیادہ کھیت ہے؟ ماشاءاللہ کتنا ہے اندازہ ہوگا؟ بھائی اگر 100 بیگھہ کسی کے پاس کھیت ہو، بھائی اتنا نہیں 50 تو ہو، 50 بیگھہ کھیت ہے، انصاف سے بتائیے گا، تو اس کا مزاج کبھی گوارا کرے گا کہ دوسرے کے کھیت میں جا کے پانی ڈالے؟ دیکھیں میں دلیل دے رہا ہوں منبر رسول سے، مزاج گوارا کرے گا کہ دوسرے کے کھیت میں جا کے پانی ڈالے؟ شاید تمہیں معلوم نہیں ہے، پیغمبر کی وفات کے بعد حضرت علی نے جو 25 سال گھر میں گزارے ہیں نا، ان 25 سال میں تمام بنجر زمینوں کو اپجاؤ بنایا ہے۔ معلوم ہی نہیں ہے حضرت علی نے کیا کیا، تمام بنجر زمینوں کو علی نے اپجاؤ بنایا۔ آج مڈل ایسٹ نے جو اس کی قیمت بتائی ہے وہ کہا کہ تقریباً 27,000 ٹریلین ڈالر۔ کتنا؟ 27,000 ٹریلین ڈالر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اتنا بڑا زمیندار ہو وہ یہودی کے باغ میں پانی پٹائے گا؟ میرے عزیزوں میں دلیل دے رہا ہوں، وہ یہودی کے باغ میں پانی نہیں پٹائے گا۔ صرف ایک روایت ہے، صرف ایک روایت۔ میں نے کیا کہا؟ اگر ان تینوں چیزوں کو تاریخ اسلام میں ایک جگہ پہ دیکھنا ہے تو تنہا علی کی ذات ہی کافی ہے۔ اس نے اپنے باغ میں مزدوری کی، زراعت کا کام انجام دیا، نبی کی جوتیاں سلی، صنعت کا کام انجام دیا، لیکن علی نے یہ جو دونوں کام کیے ہیں نا، یہ جاگتے ہوئے، اور آپ بھی جاگ کے سننا، علی نے دونوں کام کیے جاگتے ہوئے، لیکن جو تجارت کی ہے وہ جاگتے ہوئے بھی کی اور سوتے ہوئے بھی کی۔ جزاک اللہ۔ علی نے جو تجارت کی ہے وہ جاگتے ہوئے بھی کی اور سوتے ہوئے بھی کی۔ اگر جاگتی ہوئی تجارت دیکھنی ہے تو میسم تمار کی دکان پر خورمے کی تجارت، اور اگر سوتی ہوئی تجارت دیکھنی ہے تو بستر پیغمبر پر تجارت۔ اور صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ تو حضور میں نے ماشاءاللہ اتنی اچھی آپ کی سماعتیں، ایسے اچھے سامعین بیٹھے ہیں، تو لہٰذا ذرا سا دینی حقائق پڑھنے کا لطف تو آئے، دینی حقائق پڑھنے کا مزہ تو آئے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کتنی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بتائیں۔ حلال و حرام میں انسان ملوث نہ ہونے پائے۔ شہزادی کیا چاہتی ہیں؟ کہا عمل میں خلوص ہونا چاہیے۔ کیسے ہونا چاہیے؟ پہلا طریقہ زراعت کا، دوسرا صنعت کا، تیسرا تجارت کا۔ دل لگا دیجئے گا میرے عزیزوں، نوجوانوں نے آ کے مجھ سے پوچھا، کہا قبلہ آپ تجارت پہ زور تو ڈال رہے ہیں کہ تجارت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا جتنے بڑے بڑے تاجر گزرے ہیں نا، انہوں نے بہت چھوٹے سے کام شروع کیا۔ جتنے بڑے بڑے تاجر گزرے ہیں انہوں نے بہت چھوٹے سے کام شروع کیا۔ تو دیکھیے کبھی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تجارت کیجئے۔ سنیے، نوجوانوں نے آ کے مجھ سے پوچھا، مولانا کیا ممکن ہے کہ 1 نمبر کی تجارت میں اتنا فائدہ ہو جائے؟ میں نے کہا تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے لگے جب تک تجارت میں 2 نمبر شامل نہ ہو تب تک اتنا بڑا فائدہ نہیں ہو سکتا کسی کو۔ میں نے کہا اچھا، بات تو تم نے بہت اچھی پوچھی، تو اب دلیل بھی تو سن کے جاؤ۔ کہا تجارت میں جب تک 2 نمبر نہ ہو اتنا بڑا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تمہیں دلیل اسلام سے چاہیے یا بدون اسلام؟ تو کہا نہیں اسلام سے ہی دلیل دیجئے، کیونکہ بات آپ شریعت کی کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا سنیے،
یہ بتاؤ کہ میسم تمار تاجر تھے یا نہیں؟ چھوٹی سی مثال، تاجر تھے یا نہیں؟ تو کہا ہاں تاجر تھے. آپ اس سے وعدہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا خورمے کی تجارت تھی. تو معاذ اللہ اس نے عجیب بدکلامی کی. کہا کہ کیا ممکن ہے کہ میسم تمار کی تجارت میں کہیں 2 نمبر نہیں تھا، کہیں سے کوئی 2 نمبر شامل نہیں تھا؟ میں نے کہا میں منبر رسول سے آپ کو دلیل دے رہا ہوں، میسم تمار کی تجارت بالکل خالص تھی، اس میں کہیں 2 نمبر نہیں تھا. کہا قبلہ دلیل دیجئے. اگر دلیل سمجھ میں آ جائے تو میں رسپانس چاہ رہا ہوں اپنے جملے کا آپ کی پاکیزہ ذوق ثبات کے حوالے. کہا کیا ممکن ہے کہ میسم تمار کی تجارت میں کہیں 2 نمبر نہیں تھا؟ میں نے کہا سنو، میسم تمار خورمے کی تجارت کرتے کرتے اکثر جب کہیں چلے جاتے تھے تو علی اس دکان پر بیٹھتے تھے. میرے جانے قربان ہو جائے آپ کے اوپر، آپ کے سننے کو سلام. کہا علی اس دکان پر بیٹھتے تھے. کہا قبلہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا سنو، علی وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتے.